حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں علمدار کربلا بھی کہا جاتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اور بہت عظیم شخصیت تھے۔ کربلا کے میدان میں ان کی بہادری اور وفاداری کی داستانیں آج بھی دلوں کو گرما دیتی ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کا پانی لانے کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ ان کی ولادت 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی پرورش اسلامی اصولوں کے مطابق ہوئی اور بچپن ہی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور ایمان کی مثالیں سب کے سامنے تھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگی فنون سکھائے اور ان کی تربیت کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری اور محبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے مثال تھی۔ کربلا کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور کوفہ کے لوگوں کی دعوت پر وہاں جانے کا فیصلہ کیا، لیکن یزیدی فوج نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو کربلا کے میدان میں روک لیا اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار بھائی تھے۔ آپ کی وفاداری اور بہادری کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں۔ کربلا کے میدان میں جب پانی کی قلت ہوئی اور اہل بیت کے بچے پیاس سے تڑپنے لگے تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ وہ پانی لے آئیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لانے کے لیے نکلے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار اٹھائی اور علم جھنڈا سنبھالا۔ آپ نے فرات کی طرف جانے کا ارادہ کیا جہاں یزیدی فوج کا پہرا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور جوش نے یزیدی فوج کو حیران کر دیا۔ آپ نے دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے دریائے فرات تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو آپ نے مشکیزہ پانی کا تھیلا بھرا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری اور محبت کی ایک اور مثال یہ ہے کہ جب آپ نے پانی بھرا تو خود پانی پینے کی بجائے بچوں کے لیے پانی لے جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پانی لے کر واپس آ رہے تھے تو یزیدی فوج نے ان پر حملہ کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرپور دفاع کیا لیکن دشمن کی تعداد زیادہ تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو کو کاٹ دیا گیا لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکیزے کو گرنے نہیں دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکیزے کو دانتوں سے پکڑ لیا اور واپس خیموں کی طرف بڑھنے لگے۔ یزیدی فوج نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مزید حملے کیے اور آخر کار ایک تیر مشکیزہ کو لگا جس سے پانی بہنے لگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ اب وہ پیاسے بچوں کو پانی نہیں پہنچا سکتے تھے۔ آخر کار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ ان کی وفاداری، بہادری اور اظہار کی مثالیں آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ حق و انصاف کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ کربلا کی میراث اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ہر سال عاشوراء کے مقام پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور قربانی کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ یہ واقعہ مسلمانوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ ظلم و ستم کے خلاف کھڑے ہونا اور حق کی خاطر جان کی قربانی دینا ایک عظیم عمل ہے۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد آج بھی زندہ ہے۔ ہر سال لاکھوں زائرین کربلا کا سفر کرتے ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے روزہ مبارک پر حاضری دیتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہے کہ حق و انصاف کی خاطر جان کی قربانی دینا ایک عظیم عمل ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی نے اسلامی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کیا۔ ان کی بہادری اور وفاداری نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ حق و انصاف کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کی یاد ہر سال عاشورہ کے موقع پر تازہ کی جاتی ہے اور مسلمانوں کو حق و انصاف کی خاطر لڑنے کا درس دیتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کا واقعہ ایک عظیم مثال ہے جو ہمیں حق و انصاف کی خاطر ہر ممکن قربانی دینے کا درس دیتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور وفاداری ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اور ان کی قربانی اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔